اگر کسی کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے، صرف ایک یا دو گائیں کے پیسے اس کے پاس ہے اور ایک یا دو گائیں سے وہ گھر کا مہینے کا خرچہ چلا سکتے؟ میں اپنا گھر بھی چلا رہا ہوں الحمدللہ، اپنا فارم بھی چلا رہا ہوں۔ میرے فارم کا جو بلٹ تھا اس کی پہلی بیٹی ہے، 18 ماہ کی عمر میں اس نے بچڑی دی مطلب ہے۔ یہ بھی ہوم بریڈ ہے؟ جی یہ بھی ہوم بریڈ تو ایک گائے دودھ والی جو ہے وہ دن کا کتنا خرچہ کرتی ہے، مطلب کھاتی کتنی ہے، اچھی خوراک؟ ٹھیک ہے، مطلب یہ بلٹ کا بیٹا ہے۔ اب اس فارم کا جو ہے اگلا لیڈر جو ہے یہ ہونے والا جی جو دوست ہے کہہ رہے کہ یار ہم گائے رکھنا چاہ رہے ہیں لیکن مطلب ہمارا نقصان کم ہو یا بالکل نہ ہو تو جرسی رکھے۔ مطلب اس وقت آپ کے فارم پر ڈیری کا بھی کام چل رہا ہے، بریڈنگ کا بھی کام چل رہا ہے اور سیل پرچیز کا بھی کام چل رہا ہے، تو تینوں کو مینج کیسے کریں؟ اگر آپ کی خوراک بیلنس ہے تو یہ جو بچڑی ہے یہ 18 ماہ میں پریگننٹ ہے، 3 ماہ کی پریگننٹ ہے۔ 8 گائیوں کا جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ 4 لاکھ روپے سے آتے تھے، پھر 4 لاکھ میں 70% انہی 8 گائیوں پر لگ جاتا۔ تو جرسی میں خیال سے بیماریوں کا جو لیول ہے وہ مائنس میں ہے کہیں۔ کافی دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم ڈیری فارمنگ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، یا گایوں کا سیل پرچیز کرنا چاہیے؟ تو اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ مالاکنڈ میں، بدرگہ کا علاقہ ہے، نوید بھائی کے ساتھ میں موجود ہوں اور ان کا اپنا بریڈنگ فارم ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جرسی گائیں ہوتی ہیں۔ السلام علیکم نوید بھائی۔ السلام نثار بھائی، کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک؟ الحمدللہ خیریت۔ نوید بھائی سے 1 سال پہلے تقریباً ملاقات ہوئی تھی اور یہی فارم تھا، اور جو بچے اس وقت 1-2 دن کے تھے اب وہ ماشاءاللہ جوان ہو چکے ہیں تقریباً، تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ نوید بھائی آج کل کیا چل رہا ہے؟ نثار بھائی 2-3 سیگمنٹس پہ کام کر رہا ہوں۔ جی، ایک تو چھوٹی بچڑیاں یا تو اپنی مطلب پیدا ہوتی ہے فارم پہ، انہی کو تیار کرتے ہیں یا باہر سے لیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بڑی بچڑیاں لیتے ہیں 13-14 مہینے سے اوپر جو ہیٹ کے قریب ہوتی ہے، انہی کو پریگننٹ کرا کے مطلب زیادہ تر 2-3 مہینے کی جو ہے نا جب پریگننٹ ہوتی ہے سیل کرتے ہیں، کوئی 1 یا 2 مطلب جب حیوانہ بناتی ہے تو پھر سیل کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ساتھ میں کوئی میرے خیال سے 30% جو گائے ہے ان کا جو ہے نا دودھ کا کام کرتے ہیں، ان کا دودھ استعمال کرتے ہیں۔ مطلب اس وقت آپ کے فارم پر ڈیری کا بھی کام چل رہا ہے، بریڈنگ کا بھی کام چل رہا ہے اور سیل پرچیز کا بھی کام چل رہا ہے، تو تینوں کو مینج کیسے کریں؟ نثار بھائی کوئی مطلب مشکل نہیں ہے، جب آپ کو پیسہ ملتا ہے ایک جگہ سے تو ذہن اسی سائڈ پہ لگی ہوتی ہے تو مینج ہو جاتا ہے۔ تو سٹارٹنگ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ سیل پرچیز والی گائے ہیں یا اپنے گھر کی بریڈ ہے؟ نثار بھائی یہ انشاءاللہ سیل کریں گے، کیونکہ اپنی جو گائے ہے وہ اس ٹائم مطلب کوئی 6-7 گائے رکھی ہوئی ہے، تو وہ اپنے جو ان کا بزنس ہے جو ڈیری کو پرسنٹیج دی ہے تو ابھی پوری ہے، انشاءاللہ یہ سیل کریں گے۔ یہ اصل میں گبن تھی، کوئی 10-12 دن پہلے سے ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ابھی جا رہی ہے اپنے دن پورے کر کے، پھر دودھ کے لیے جو ہے نا دودھ پہ لگے گی، تو انشاءاللہ یہ سیل کریں گے آگے۔ تو کون سی نسل ہے یہ پیور جرسی میں ہے، جو میرے فارم کا جو بلٹ تھا اس کی پہلی بیٹی ہے، کوئی 18 ماہ کی عمر میں اس نے بچڑی دی ہے۔ مطلب یہ بھی ہوم بریڈ ہے؟ جی یہ بھی ہوم بریڈ ہے۔ اب دیکھیں سٹارٹ سے ہی جو ہے الحمدللہ ہوم بریڈ ہے، اور کیا ویسے سیل کرنے کا اگر ارادہ ہے تو کیا قیمت ہے اس کی؟ نثار بھائی جو میری پوزیشن ہے مطلب میں کلیئر جانور مطلب سیل کرتا ہوں، تو انشاءاللہ بھی دودھ پہ لگے گی تو 12 کلو دودھ دیتی ہے، 16 کلو دیتی ہے یا 20 کلو دیتی ہے، انشاءاللہ پھر آگے دیں گے کوئی 6,50,000 تک انشاءاللہ دے دیں گے۔ تو ابھی دودھ شروع نہیں کیا اس نے؟ ابھی دودھ لیتے ہیں لیکن مطلب اسی لیول کا نہیں ہے نا، کوئی 2-3 لیٹر دودھ لیتے ہیں صبح شام کا۔ ٹھیک ہے جی صحیح۔ تو یہ جتنی گائیں ہیں یہ فارم کی ہیں، مطلب دودھ کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ جو دوسرے نمبر پہ جرسی ہے یہ بھی اپنے فارم کی ہے، جی، جو ریڈ پریزن ہے یہ بھی اپنے فارم پہ مطلب پلی بڑی ہے، چھوٹی لی تھی۔ صرف یہ جو چلستانی کراس میں ہے یہ والی ہے جو ساتھ میں، یہ باہر سے آئی ہے، جو آگے ریڈ پریزن ہے یہ گائے یہ باہر سے لی ہے، باقی ساری جو ہے نا آپ کو جو گائے نظر آ رہی ہے، جو بچڑیاں ہے، جو بل ہے، یہ ساری اپنی فارم کی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اصل میں ابھی ان کے آرام کا ٹائم ہے، ونڈا شنڈا چارہ انہوں نے کھا لیا ہے، تو ابھی ان کو اٹھا کے ڈسٹرب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ابھی مطلب اس سے آپ دودھ لے رہے ہیں؟ جی جو اس سائڈ پہ 6-7 گائے کھڑی ہے یہ سیل پرچیز والی، جی ان کا دودھ لیتے ہیں اور مطلب ان کا دودھ سیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کے ساتھ سیل پرچیز والے ہیں وہ آپ دکھا سکتے ہیں کون کون سی؟ نثار بھائی یہ جو جرسی بچڑی ہے جی، یہ مطلب ابھی کوئی میرے خیال سے 46-47 دن کی گبن ہے، اور
تونسا شریف سے ایک کسٹمر کے ساتھ بات چل رہی ہے، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ فائنل ہے، یہ وہ لے جائیں گے. تو یہ بھی دوسری خود مطلب یہ اس میل سے کراس ہوئی ہیں؟ یہ ادھر میرے فارم پہ پریگننٹ ہوئی ہے، لیکن آئی باہر سے ہے، باہر سے لی ہے. اچھا باہر سے لی جی اس بل سے کراس ہوئی. یہ اس بل سے کراس اچھا ہوئی. لاسٹ ٹائم یہ تھا جب ہم آئے تھے؟ لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے یہ کوئی 8-9 ماہ کی عمر میں تھا. اچھا ماشاء اللہ، مطلب تب بھی تھا. اچھا وہ بلٹ کہاں گیا؟ بلٹ اظہار بھائی اصل میں میری جو پوزیشن ہے، بل جو ہے نا جو میرے فارم پہ پیدا ہوتا ہے بچڑا، وہ 2 دان تک مطلب 2 سال تک میں رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد مطلب میں پھر ان کو یوز نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ان سے بریڈنگ کا کام لیتا ہوں. تو بچڑیاں پھر اگر آپ اس سے پریگننٹ کریں گے تو اس میں مطلب انفیکشن وغیرہ کا ایشو آ جاتا ہے، بل وزنی ہو جاتا ہے. اچھا تو اس لیے میں پھر آگے سیمن والے کو دے دیتا ہوں. ٹھیک 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 ٹھیک. مطلب یہ ہے آپ کے کہنے کے مطابق کہ آپ آرٹیفیشیل انسیمینیشن نہیں کرتے، اپنے بل کا یوز کرتے ہیں نیچرل طریقے سے. ایسے ہی ہے، میں اپنا بل استعمال کرتا ہوں، کبھی مطلب کوئی اے آئی نہیں کی. تو ابھی یہ جو ہیں یہ اپنی ہوم بریڈ ہے یہ والی؟ اظہار بھائی یہ جرسی باہر سے آئی ہے، باقی یہ جو ریڈ پریزن ہے یہ جرسی گائے ہو گئی، اور وہ جو 2 بچڑیاں ہیں یہ اپنی ہوم بریڈ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنا ٹائم لگتا ہے ایک بچڑی کو تیار ہونے میں؟ اظہار بھائی مطلب پہلے بھی آپ سے ڈسکس میں خاص سے ہوا ہے کہ مین چیز جو ہے نا خوراک کے اوپر ڈپینڈ ہے. اگر آپ کی خوراک بیلنس ہے تو یہ جو بچڑی ہے یہ 18 ماہ میں پریگننٹ ہے، 3 ماہ کی پریگننٹ ہے. جو وائٹ بچڑی ہے وہ 12 مہینے کی اس کی عمر ہے، اور کل اس بل سے کراس ہوئی ہے. اچھا جی. تو اس کا پتہ پھر کیسے چلتا ہے کہ مطلب یہ کنفرم کراس ہو چکی ہے؟ اظہار بھائی 35 سے 40 دن جب ہو جاتے ہیں بچڑی یا گائے کی، تو میرا ایک اچھا دوست بھی ہے ڈاکٹر فرید، ان کو بلاتے ہیں، وہ الٹرا ساؤنڈ سے چیک کراتے ہیں. اچھا جی. تو یہ بتائیں کہ اگر کوئی نیا شوق کرنا چاہتا ہے اور وہ ڈیری کی طرف آ رہا ہے جی تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اظہار بھائی ابھی ویڈیو کے شروع میں آپ سے ڈسکس ہوا ہے کہ میں 3 سیگمنٹس پہ کام کر رہا ہوں. جی. تو ایج وائز جو ڈیوائڈ ہے، چھوٹی بچڑیاں یا ہیٹ کے قریب بچڑیاں یا پھر دودھ والی گائے، تو مین جو بات ہے وہ جو آپ کے پاس پیسے ہیں، جو فنڈنگ ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہے تو آپ گائے رکھ لیں. اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ مطلب مڈل لیول کی ہے تو آپ ہیٹ کے قریب بچڑیاں لیں، اسے تیار کر کے آگے سیل کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ یار کہ میرے پاس بالکل پیسے کم ہیں تو آپ پھر چھوٹی بچڑیاں لیں، 4 مہینے سے کوئی 9-10 ماہ کی عمر میں بچڑیاں لیں، انہیں اچھی خوراک پہ رکھ کے انہیں تیار کریں. تو یہ 3-4 کام آپ کر سکتے ہیں. تو یہ فل ٹائم جاب ہے یا پارٹ ٹائم؟ اظہار بھائی فل ٹائم، مطلب 18-20 گھنٹے مطلب یہ بزنس ہے جی دینے پڑ رہے. تو مطلب 18-20 گھنٹے ہو گئے تو میں سمجھوں گا کہ یہ مطلب فل ٹائم جاب ہے. اگر کسی کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے، صرف 1 یا 2 گائیں کے پیسے اس کے پاس ہے، جی، اور 1 یا 2 گائیں سے وہ گھر کا مہینے کا خرچہ چلا سکتے؟ اظہار بھائی چلا سکتے ہیں، آپ کی مینجمنٹ کے اوپر ہے. مطلب ایسا ہے کہ آپ مطلب کوئی 2-3 کلو دودھ گھر میں استعمال کرتے ہیں، باقی آپ کسی ڈیلر کو دے دیتے ہیں یا دکاندار کو دیتے ہیں، تو آپ آسانی سے چلا سکتے ہیں. میں بھی اظہار بھائی اسی طرح کر رہا ہوں. میں اپنا گھر نہیں، میں اپنا گھر بھی چلا رہا ہوں الحمدللہ، اپنا فارم بھی چلا رہا ہوں. میرے گھر کا خرچہ ہوگا اس ٹائم 1.5 کوشچن تو تھوڑا سا مطلب ہے، یہ 1.5-2 لاکھ روپے جو ہے نا میرے گھر کا خرچہ ہے، اور 3.5-4 لاکھ تک میری جو ہے نا فارم کی ایکسپینسز ہے الحمدللہ، اسی فارم سے پورے ہو رہے ہیں. زبردست. جی. مطلب یہ ہے کہ آپ کے فارم کا جو خرچہ ہے وہ خود یہ گائیں جو ہے وہ پورا کر لیں الحمدللہ پوری کر رہی ہیں. تو یہ بتائیں کہ ایک گائیں اگر کوئی گھر میں پال رہا ہے جی. تو ایک گائیں دودھ والی جو ہے وہ دن کا کتنا خرچہ کرتی ہے؟ مطلب کھاتی کتنی ہے؟ اچھی خوراک دیں. اظہار بھائی جتنا دودھ دیتی ہے گائے کی جسامت کے اوپر ڈپینڈ ہے، نسل کے اوپر ڈپینڈ ہے، پھر جو دودھ دیتی ہے اس کے اوپر ڈپینڈ ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو ہم فیڈ ڈالتے ہیں 3 کلو کے اوپر 1 کلو ہم فیڈ ڈالتے ہیں، مطلب منڈا ڈالتے ہیں. تو اگر کوئی گائے 9 کلو دودھ دیتی ہے تو آپ کا 3 کلو ونڈا کھا جاتی ہے. اگر کوئی گائے جو ہے نا 36-37 لیٹر دودھ دیتی ہے تو 12 کلو ونڈے پہ جو ہے نا وہ آپ رکھیں گے. تو دودھ کے اوپر ڈپینڈ ہے. نارملی جو خرچہ ہے جو میرے فارم پہ ہے وہ 1400-1500 روپے ایک گائے کا خرچہ ہے جو دودھ والی گائے ہے. بیماریاں جرسی پہ زیادہ آتی ہیں یا فریزن پہ؟ اظہار بھائی جس طرح ابھی بات ہوئی ہے ٹھیری کے اوپر، جو بکریوں کے اوپر بات ہوئی ہے، تو جرسی میں خاص ہے بیماریوں کا جو لیول ہے وہ مائنس میں ہے کہیں، کیونکہ میں نے کبھی نوٹ نہیں کیا کہ جرسی
کوئی مطلب کریٹیکل بیمار ہوئی ہے یا کوئی کھانسی وغیرہ یا کوئی اور مسئلہ ہوا ہے. فریزن کا یہ ہے کہ مطلب ان کے لیے تھوڑا سا اسپیشل انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, پروٹوکول زیادہ مانگتی ہے. تو فریزن ذرا مطلب نازک قسم کا جانور ہے. مطلب اگر آپ کسی کو ریکمینڈ کریں گے یا کسی کو بھائیوں والا مشورہ دیں گے تو آپ ان کو کہیں گے کہ فریزن جرسی پالیں. جی, جو دوست ہے کہہ رہے کہ یار ہم گائے رکھنا چاہ رہے ہیں لیکن مطلب ہمارا نقصان کم ہو یا بالکل نہ ہو تو جرسی رکھیں. صحیح جی. تو اس سائڈ پہ آپ کے ساتھ یہ سارے بچڑے ہیں, مطلب بچڑے یہ ان کی جو آپ کے ساتھ گائے ہیں ان کے بچے ہیں یا یہ بھی بھائی ایسا ہی ہے, جو گائے رکھی ہوئی ہے یہ جو باہر بچڑیاں کڑی ہیں یہ ساری اپنی فارم کے بچے ہیں. اچھا, یہ اس کو کہیں دیکھا ہوا ہے؟ جی اظہار بھائی, جب آپ آئے تھے کوئی 10-12 مہینے پہلے تو بلٹ نامی ایک بل میرے پاس کھڑا تھا, یہ اس کا اپنا بچہ ہے. یہ ان کی جگہ مطلب ان کو سیل کر کے یہ ان کی جگہ رکھے ہیں. باپ کی جگہ بیٹے نے لے لی ہے. جی ایسا ہی ہے. جی ٹھیک ہے, مطلب یہ بلٹ کا بیٹا ہے. جی. اور اب اس فارم کا جو ہے اگلا بریڈر جو ہے یہ ہونے والا. جی, ان کا نام رکھا ہے راکٹ. یہ راکٹ کے نام سے انشاءاللہ جانیں گے پھر. اچھا ماشاءاللہ, باپ بلٹ تھا اور بیٹا راکٹ. کیا بات ہے. اچھا, یہ ان کا کیا سین ہے؟ یہ سر بھائی یہ ادھر سے کوئی 5-6 بچڑیاں, یہ پھر اپنی فارم کی بچڑیاں ہیں. یہ جرسی میں ہیں اور یہ جرسی ریڈ پریزن کے ساتھ کراس ہے. اچھا, یہ پیور جرسی ہے, یہ جو ہے نا ریڈ پریزن ہے. باقی یہ جو یہ بچڑی ہے یہ آسٹریلین پریزن ہے. یہ کتنے ماہ کے؟ یہ ہالینڈ بریڈ ہے. اچھا جی, اور یہ بھی جو ہے نا آسٹریلین پریزن ہے. کتنے ماہ کے جو ہیں اس وقت یہ بچے ہیں؟ اظہار بھائی یہ جو 3 بچے ہیں ان کی عمریں جو ہے نا 4 مہینے ہیں. اچھا, اور یہ جو بچڑیاں کڑی ہیں, یہ جو 2 بچڑیاں ہیں یہ 6 ماہ کی عمر میں ہے. یہ بچڑی 10 ماہ کی عمر میں ہے. صحیح. وہ جو بچڑی ہے وہ 11 ماہ کی عمر میں ہے اور جو بریڈر ہے وہ بھی 11 ماہ کی عمر میں ہے. کتنے ماہ تک جو ہے بچوں کو ماں کا دودھ پینا چاہیے؟ اظہار بھائی جو تھیوری ہے, بعض لوگ لکھتے ہیں کہ 90 دن آپ لوگ دودھ پلائیں, اور جو ہمارے پاکستان میں پریکٹس ہو رہی ہے تو 120 دن ہے. تمہیں بھی 120 دن جو ہے نا دودھ پلاتا ہوں. اس کے بعد کون سی ڈائٹ دیتے ہیں؟ اصل میں اظہار بھائی جو 90 دن تک دودھ پیتے ہیں تو اس کے بعد ورنہ تو ہم شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ صرف ذائقے کے طور پر سامنے ڈالتے ہیں. لیکن 90 دن کے بعد جو ہے نا پھر دودھ آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں, اور ونڈا جو مختلف کمپنیوں کا ملتا ہے آپ اپنا بھی تیار کرتے ہیں, جو کپ سٹارٹر کے نام سے ہم جانتے ہیں. تو 90 دن کے بعد ہم پھر کپ سٹارٹر سٹارٹ کرتے ہیں. تو کپ سٹارٹر کو پھر ہم جو ہے نا اگلے جب ان کی عمر 6 مہینے ہوتی ہے تو 6 مہینے تک کپ سٹارٹر پہ رکھتے ہیں. اس کے بعد نارمل ونڈے پہ لے کے جاتے ہیں. ٹوٹل دن کا جو ہے کتنا دودھ آتا ہے آپ کے فارم سے اور کتنی گایوں سے آتا ہے؟ اظہار بھائی میرے پاس جب 8 گائے تازہ سوئی تھی, مطلب مہینے سے لے کے 4 مہینے تک, میں اسے تازہ سوئی ہوئی گائے کہتا ہوں, تو کچھ 4 لاکھ روپے کا میں سیل کر رہا تھا. تو یہ آپ کو مطلب اپنا ایک وہ ڈیٹیل بتاتا ہوں نا. کافی لوگ پھر جو دوست وغیرہ ملتے ہیں کہتے ہیں یار آپ تو اتنا دودھ سیل کرتے ہیں اور مطلب آپ نظر نہیں آتا نا آپ کے اوپر. تو یہ ہے کہ ایکسپینسز وغیرہ بھی ہوتے ہیں نا. تو جب گائے تازہ سوئی تھی تو کوئی دودھ تھا, کوئی 120-130 لیٹر دودھ تھا, جو نارمل میں خوراک پہ لیتا ہوں نا. کوئی اسپیشل مطلب سائلج وغیرہ اور کوئی مطلب سائنٹیفک فیڈ وغیرہ نہیں کھلاتے. جی. تو یہ کتنے مطلب 120 لیٹر یہ جو آپ 4 لاکھ بول رہے ہیں یہ کتنے ٹائم میں آتے تھے؟ یہ مہینے کا آپ کو میں بتاتا ہوں. مہینے کا. پھر خوراک کے اوپر ان کے اوپر کتنا لگتا تھا؟ خوراک میں خاص سے کوئی 70% ایکسپینس ہو جاتے ہیں. جی. یہ 8 گایوں کا جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ 4 لاکھ روپے ان سے آتے تھے, پھر 4 لاکھ میں 70% انہی 8 گایوں پر لگ جاتا تھا. جی ایسے ہی 30% ڈاکٹر اور سب کچھ اسی میں ہوتا ہے. اظہار بھائی اصل میں مطلب خود انگیج زیادہ ہوتا ہوں, تو ڈاکٹر مطلب خرچے اپنے منیمائز کرنے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. ہم مطلب خرچے یا جو مرٹیلٹی ریشو ہے یہ کم کر سکتے ہیں, ختم نہیں کر سکتے. تو میں خود لگا ہوتا ہوں, تو یہ ہے کہ خرچے وغیرہ میں مینٹین رکھتا ہوں. تو ان کی ڈیوارمنگ وغیرہ وہ بھی خود کرتے ہیں؟ جی ٹائملی کرتے ہیں. جو گائے مطلب ڈرائی پیریڈ پہ چلی جاتی ہے 7-7.5 مہینے میں, تو اس وقت اس کی ڈیوارمنگ کراتے ہیں. جب پھر سو جاتی ہے تو 40 دن کے بعد, سونے کے 40 دن کے بعد دوبارہ ڈیوارمنگ بچے کو بھی کرتے ہیں, گائے کو بھی کرتے. تو پھر دیکھتے ہیں جو جانور ایشو کرتا ہے انہیں ڈیوارمر دے دیتے ہیں, نہیں تو نہیں دیتے.
ٹھیک ہے. سوالات تو بہت ہیں جو کہ اس فیلڈ میں آپ اندر جائیں گے تو بھائی وہ باہر نکلنے کا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں کے اگر کوئی سوالات ہیں تو بالکل کمنٹ باکس میں آپ لوگ کر سکتے ہیں. اگر کوئی سوال ہم سے رہ گیا ہے, اگر ہم سوال کرتے جائیں گے نوید بھائی تو بولتے جائیں گے لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جی جائے ایسا ہی ہے گی, بالکل. اور دھوپ بھی ہے, کافی زیادہ گرمی ہے. تو امید تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر لازمی کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیں. میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم. انشاءاللہ.